نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 180 پر 5 کا آخری حصہ میں نے پڑھا. اللہ رب العالمین اس آیت میں روزوں کے کچھ احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جب مہینے کی گنتی پوری کر لو، مہینہ جب مکمل کر لو تو مہینہ مکمل کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بخشش، ہدایت کی بخشش، ہدایت کی جو نعمت ہے، اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو. مفسرین اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان مکمل ہو جائے، جب مسلمان عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوں، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہوں، تو عید کی نماز جاتے وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جانا چاہیے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جانا چاہیے، اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو جانا چاہیے. حضرات، اللہ رب العالمین کا ہم تمام پر بڑا ہی فضل رہا، اس کا احسان رہا. اس اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک اور مرتبہ ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کچھ باتیں عید کے کچھ احکام کے حوالے سے پیش کرنے میں جا رہا ہوں. بھائیو، عید یہ خوشی کا نام ہے، عید یہ خوشی کا دن ہے. جب عید کا موسم اور عید کا دن قریب آتا ہے تو چاروں طرف خوشی کا ایک منظر آپ کو نظر آتا ہے. ہر انسان کے، ہر مسلمان کے چہرے پہ خوشی دکھتی ہے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بچے ہوں، امیر ہوں، غریب ہو. ہر مسلمان کے چہرے پر ایک خوشی کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عید کی خوشی میں، عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. عملی طور پہ خوشی کا آپ اظہار کر سکتے ہیں، خوشی آپ منا سکتے ہیں. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
عید کے دن بعض صحابہ اکرام مسجد نبوی کے صحن میں بہادری کے کرتب دکھایا کرتے تھے، بہادری کے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جب میرا من ہوتا، میری خواہش ہوتی کہ وہ کرتب میں دیکھوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا میں اظہار فرماتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کے چلتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی اور اس منظر کو دیکھنے لگتی، اس بہادری کے کرتب کو دیکھنے لگتی میں، اور اس وقت تک میں دیکھتی رہتی جب تک میں دیکھ کے تھک نہ جاتی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ مجھے چلو عائشہ، بس کرو عائشہ نہیں کہتے تھے جب تک میں نہیں کہتی تھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گیا، آپ دیکھ کے اب چلتے ہیں، اب جب تک میں چلنے کو نہیں کہتی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چلنے کو نہیں کہتے تھے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں کہ ان کے حجرے میں یعنی ان کے کمرے میں انصار کی 2 بچیاں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ انصار کی 2 بچیاں کچھ اشعار گا رہی تھیں، کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ایک بعاث، ایک جنگ ہوئی ہے، اس کے بہادری، اس کے کارناموں کو یاد کر کے اشعار کی شکل میں وہ لڑکیاں پڑھ رہی تھیں، گا رہی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں یہ لڑکیاں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ آپ کو اچھا نہیں لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور فوراً آپ ان بچیوں کو روکنے لگے، کہنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور آپ کی موجودگی میں ایسے تم اشعار پڑھ رہی ہو، بند کرو یہ اشعار پڑھنا، روکنا آپ نے چاہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو بکر جو روکنا چاہتے تھے آپ نے انہیں روک دیا، کہا کہ ابو بکر انہیں گا پڑھنے دو، انہیں کہنے دو، ان لکل قوم عیدا۔ پھر آپ نے کہا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ابو بکر دیکھو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، ہر قوم کے لوگ اپنی عید مناتے ہیں، ان کا ایک تہوار ہوتا ہے، اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ وَهَذَا عِيدُنَا، یہ آج ہماری عید کا دن ہے، اور آج عید کے دن ان بچیوں کو روکو مت، یہ اشعار کچھ پڑھ رہی ہیں، یہ اشعار کچھ گنگنا رہی ہیں، انہیں گنگنانے دو، انہیں بولنے دو، انہیں پڑھنے دو۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ تو پتہ چلا بھائی، عید کے دن جائز خوشی آپ منا سکتے ہیں اور شریعت کے حدود میں رہ کے منا سکتے ہیں۔ یاد رہے، خوشی کا جب موقع آتا ہے، خاص طور پہ عیدین کے جب مواقع آتے ہیں، تو بہت سارے مسلمان شریعت کے حدود سے نکل آتے ہیں باہر، اور خوشی کا ایک ایسا جنون ان کے سروں پہ چڑھا ہوتا ہے کہ وہ بے حجابی عورتیں کرنے لگتی ہیں، خوشی کے موقع پہ برائی ہونے لگتی ہے، بے حیائی ہونے لگتی ہے، عریانیت کا منظر نظر آنے لگتا ہے۔ ایسی چیزیں ناجائز ہے۔ یاد رکھیں، جائز خوشی آپ منا سکتے ہیں، جائز کام آپ کر سکتے ہیں، جائز خوشی کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، ناجائز کام، گناہ کے کام، نافرمانی کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی آتی ہے یا عید آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں وہ کرنے لگتے ہیں جو ماہ رمضان میں نہیں کیے تھے، سارے وہ گناہ کرنے لگتے ہیں جو پورا 1 مہینہ انتظار کر رہے تھے کب ہم جو ہے رمضان سے نکلیں گے اور کب ہم یہ گناہ ہم کریں گے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ عید کے دن کئی مسلمانوں کو روڈوں پر، سڑکوں پر شراب پی کے لڑتے ہوئے، گرتے ہوئے دیکھا گیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی خوشی ہے، پی لیں گے چلو، پھر کھا لیں گے چلو۔ سارے ناجائز کام کرتے ہیں۔ جائز کام ہونا چاہیے، جائز کام جو ہے عید کے موقع پہ کرنا چاہیے۔ تو عید یہ خوشی کا موقع ہے یہ۔ اسی طرح سے بھائی، دوسری بات شریعت کی دیکھو جو ہمیں سکھاتی ہے، اور یا اس کو آپ شریعت کی بیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، خوبی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس دین اسلام نے عید کے موقع پہ خوشی منانے کی اجازت دی ہے، وہی دین، وہی شریعت ہمیں کہتی ہے کہ دیکھو اس عید میں، اس خوشی میں اپنے رب العالمین کو نہ بھولو۔ جو عید کا موقع تمہیں دیا ہے، یہ خوشی کے لمحات جس نے تمہیں میسر کیے ہیں، رب العالمین کو فراموش نہ کرو۔ وہ عید نہیں ہے جس میں رب کی عبادت نہ ہو،
وہ خوشی خوشی نہیں ہے جس میں رب العالمین کی یاد نہ ہو، حقیقی خوشی وہی ہے، حقیقی عید وہی ہے جس میں رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے، رب العالمین کی یاد ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی کر کے جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ سال میں 2 دن کھیلتے تھے، وہ کھیلا کرتے تھے، کودا کرتے تھے، ناچا گایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے پوچھا ما هذان الیومان، لوگوں بتاؤ یہ کیا دن ہے، یہ کیسا تمہارا کھیل ہے، یہ کیسا تمہارا تماشا ہے، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کننا نلعب فیہا فی الجاہلیہ، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانے جاہلیت سے سال میں 2 دن کھیل کے لیے، کود کے اور ناچ گانے کے لیے، موج مستی کے لیے ہم نے فکس کر لیے ہیں، مقرر کر لیے ہیں، تو ایسا جب بھی سال میں یہ دن آتے ہیں تو ہم یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ان اللہ ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی یوم الفطر و یوم الفطر۔ آپ نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، اللہ رب العالمین ان 2 دنوں کے بدلے، یہ 2 دن جو کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان 2 دنوں کے بدلے اس سے بہترین 2 دن عطا کیے ہیں۔ ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے، یہاں پہ خوشی بھی ہے، ان عیدوں میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، خوشی منانا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اس کی کبریائی کے گن گانے جاتے ہیں، اور اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی کے کلمات اور الفاظ ہر مسلمان بچے بڑے بڑے کے زبان پر ہوا کرتے ہیں۔ معزز بھائیوں، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد، رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد جب عید آتی ہے اور عید میں ہمیں پھر عبادت کا حکم دیا جاتا ہے، عید کے موقع پہ کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کثرت سے اللہ رب العالمین کی بزرگی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے، عید ہمیں سکھاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی تعریف میں، اس کی بڑائی میں جو ہم تکبیرات کہتے ہیں، یہ تکبیرات ہمیں بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ عید رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد انسان کے اندر ایک نیکی کا غرور پیدا ہو سکتا ہے۔ رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد انسان کے اندر عبادت کا ایک نشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عطیات دینے کے بعد اس کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہو سکتی ہے کہ میں نے دیا، میں نے کیا، مجھ سے ہوا، ہم نے کیا۔ یہ عید کی نماز اور یہ عید کے تکبیرات ہمارے دل کے اس کبر کو، غرور کو کچلتے ہیں۔ یہ عید کے دن جو تکبیرات ہم اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی ہمارے دل کی بڑائی کو ختم کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی کبریائی ہمارے دل میں موجود کبر کو کچل کے، مسل کے، رگڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو عید کے موقع پر یہ کبریائیاں اللہ تعالیٰ کی اور یہ بڑائیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو متکبر کسی نیکی پہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی عبادت پہ کبھی کبھی اترانا نہیں چاہیے۔ دینی بھائیوں، کتاب و سنت میں عید کے حوالے سے کئی احکامات اور کئی تعلیمات دی گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی تعلیم عید کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ دی گئی کہ عید کے دن نہانا، غسل کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن، اور آپ کا حکم بھی ہے کہ ہر مسلمان جمعہ کے دن غسل کیا کرے۔ اسی حدیث کو دلیل کے طور پہ اہل علم نے کہا، دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرتے تھے تو عید کے دن بھی غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، عید کے دن بھی نہانا چاہیے، اور عید کے دن بھی اپنے بدن کو پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے تعلق سے نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہ عید کے دن، دونوں عیدوں میں، یغتسلوا للعیدین، عید الفطر میں بھی، عید الاضحیٰ میں بھی آپ غسل کا اہتمام کیا کرتے تھے، آپ نہاتے تھے۔
تو پہلی تعلیم یہ دی گئی کہ عید کے روز ایک مسلمان کو پاکی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، نہانا چاہیے، مستحب ہے غسل کرنا چاہیے۔ دوسری تعلیم یہ دی گئی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے پہن کے آنا چاہیے، اچھا لباس پہن کے آنا چاہیے۔ اللہ نے جو آپ کو حیثیت دی، جیسی حیثیت دی ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو کپڑے ان کے پاس میسر ہیں، اچھا لباس، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، عطر لگا کے، مسواک کر کے ایک مسلمان کو عیدگاہ آنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک موٹا ریشم کو دیکھا جو بک رہا تھا۔ آپ نے وہ کپڑا لیا، بازار والے کے پاس سے لیا، آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور آ کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابدع ہذہ، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا آپ خرید لیجئے، آپ یہ کپڑا آپ خرید لیجئے، تجملوا بها للعید والعفود، آپ اس کپڑے سے، یہ کپڑا اس وقت پہنے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں باہر سے، آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ کی خدمت میں آتے ہیں، تو جب کبھی ایسے وفود آئے، جماعتیں آئے، تو آپ ان کے استقبال میں یہ لباس پہن لیجئے، اور جب کبھی عید آتی ہے تو عید کے دن بھی آپ یہ لباس پہن لیجئے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ریشم کا لباس تھا وہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هذه لباس من لا خلاق له، کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لباس وہ لوگ پہنتے ہیں، یہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، یہ ان کا کپڑا ہے، یہ ان کا لباس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس امت کے مردوں پر اللہ رب العالمین نے ریشم کے لباس کو حرام کر دیا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کپڑا ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ جو دنیا پرست ہیں، صرف جو دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں، آخرت کی فکر انہیں نہیں ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کا یہ لباس ہے۔ تو اس حدیث سے دیکھیے پتہ چلتا ہے کہ مہمان جب ہمارے پاس آتے ہیں تو مہمان کے استقبال میں اچھا لباس پہننا چاہیے۔ عید جب آتی ہے تو عید کے موقع پہ بھی اچھا لباس پہننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ یہ نہیں کہا کہ بھئی عید کے دن کون سے بھی کپڑے پہن لیے تو چلتا لو، نہیں کیا کپڑا پہن، نہیں، آپ نے نہیں کہا، آپ نے بلکہ آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ پہن سکتے نہیں، یہ ریشم کا کپڑا ہے، تو عید کے دن اچھا لباس پہن کے آنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، جیسے ابھی میں نے کہا، وہ عید کے دن نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، ان کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ احسن ثیابہ، آپ اچھا لباس پہن کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید کی نماز کے لیے آیا کرتے تھے اور عیدگاہ کے لیے نکلا کرتے تھے، تو اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اور یاد رہے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں نیا لباس پہننے کی عید کے دن توفیق بھی دی، طاقت بھی دی، تو لباس پہنتے وقت دعا پڑھنا نہ بھولیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی عادت ہے کہ آپ نیا پرانا لباس کے لیے ایک دعا ہے الگ سے، جو ہم نے یہاں پہ آپ لکھی تھی اس بورڈ پہ، اس بورڈ پہ، اور نیا لباس جب پہنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی آپ نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہا وخیر ما صنع لہ واسألک من شرہا وشر ما صنع لہ۔ یہ نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا ہے، ترجمہ نہیں بتا سکتا، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ دعا پڑھنا چاہیے نیا لباس پہنتے وقت۔ بھائیو، جب عیدگاہ کو آپ نکلیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آنے سے پہلے، عید کو نکلنے سے پہلے تاپ کھجور کھا کے نکلا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، مسند احمد کی روایت ہے یہ، ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے وقت آپ نہیں نکلتے تھے، حتی یأکل تمرات، یہاں تک کہ آپ کھجوریں نہیں کھا لیتے۔ کھجوریں جب تک آپ نہیں کھاتے تھے، عید الفطر کو آپ نہیں نکلا کرتے تھے۔ کتنے کھاتے تھے؟ 3 کھاتے، کبھی 5 کھاتے، کبھی 7 کھاتے، کم یا زیادہ تاک کھجوریں پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، آپ کی یہ سنت ہے یہ۔ لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید الفطر میں آپ کھجور کھا کے نکلا کرتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں، بقرہ عید کی عید میں آپ بغیر کھائے کے عیدگاہ جاتے اور عید کی نماز پڑھ کے آتے، اور جب جو جانور آپ قربان کرتے اس جانور کا گوشت آپ کھایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یہ۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کھجور کیوں کھا کے جاتے؟ کیا ریزن ہے؟ اہل علم نے کہا کہ ریزن اس کا یہ ہے، لوگ جان لے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج عید کا دن ہے، آج روزے کا دن نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، آج کھانے پینے کا دن ہے، روزے کا دن نہیں۔ کیونکہ ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اسے بھی آدھا روزہ سمجھتے ہیں۔ بھئی عید کی نماز ہونے تک ہم کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، ہمارے گھر کا یہ سسٹم ہے، یہ ہمارا یہ طریقہ ہے، یہ عید کی نماز کے بعد ہم کھاتے ہیں، اسے بھی ایک روزے کے طور پہ لوگ لے لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق امت کو دینا چاہا کہ عید کے دن کھانا کھانے سے رکے رہنا، پینے سے رکے رہنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ بھی ایک روزے کی طرح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع نہیں، منع کے لفظ نہیں بول رہا میں، حرام ہے یہ۔ عید الفطر کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا منع ہے۔ ایام تشریق، عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 اور دن آتے ہیں، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ عید الفطر کو جاتے کھجور تاک کھجور کھا کے جایا کرتے تھے۔ اور بھائیو، آپ کی یہ بھی سنت ہے، اور آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے آپ پیدل بھی آتے تھے، پیدل بھی آ سکتے ہیں، پیدل کوئی آنا چاہے پیدل آ سکتے ہیں، سوار ہو کے آنا چاہے سوار ہو کے آ سکتے ہیں۔ عیدگاہ کے قریب جو لوگ رہتے ہیں وہ پیدل آئیں، دور دراز سے آنے والے لوگ سواری پہ آ سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ جب عیدگاہ کو آپ آتے ہیں تو آپ اہتمام اس بات کا کریں گے کہ آپ تکبیرات کہتے ہوئے آئیں گے، تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں گے، اور آپ کی زبان پر تکبیرات کے الفاظ اور کلمات ہونا چاہیے، تکبیرات ادا کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف رواں دوا ہونا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ کی سنت میں یہ بھی شامل ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو آتے ایک راستے سے آیا کرتے تھے، جب عید کی نماز پڑھ کے جاتے تو دوسرے راستے سے جایا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خالف الطریق، آپ راستے کو بدل کے جایا کرتے تھے۔ آپ کا یہ طریقہ، اس کا بھی ریزن اہل علم نے بتایا ہے، وقتی کمی کی بنا پر میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر سے آتے وقت 2 راستے ایسے لگتے ہیں، ایک راستے سے آئیے، دوسرے راستے سے جائیے، اور جانے میں الحمدللہ یہ بھی ایک سنت ہے، ایک سنت ادا ہو جاتی ہے۔ بھائیوں، عید کی نماز مسجد سے باہر میدانوں میں نکل کے پڑھنا چاہیے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، یہ 2 نمازیں آپ کھلے میدانوں میں جا کے، عیدگاہ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، کوئی مجبوری آ گئی، کوئی ایمرجنسی آ گئی، باہر پڑھ نہیں سکتے یا انتظام نہیں ہے یا بارش کا موسم ہے، تو ایسے وقت مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ بارش ہو گئی تو بارش کی بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد ہی میں آپ نے پڑھی اور مسجد ہی میں آپ نے پڑھائی۔ تو نماز عید بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب عیدگاہ ہم آتے ہیں تو عیدگاہ میں نہ وہاں پہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے، اذان نہیں، اقامت نہیں۔ باقاعدہ ہم نے چند مقامات پر سنا الصلاۃ کی آواز لگاتے ہیں عید کے موقع پر، غلط ہے یہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لوگ کھڑے ہو کے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے یا بلانے کے لیے الصلاۃ کا نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں نماز کھڑی ہو رہی ہے، آؤ آؤ۔ جنازوں کے ٹائم پہ بھی ایسی آواز ہم سنتے ہیں جنازے کی نماز کے موقع پر، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ عید کے موقع پر عیدگاہ میں نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عید کی نماز پڑھی بغیر اذان ولا اقامت، نہ اذان کہی گئی نہ اقامت بولی گئی، بغیر اذان کے بغیر اقامت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدین کی نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ اسی طرح سے بھائی جیسے اذان نہیں، اقامت نہیں، آگے پیچھے یہ دونوں چیزیں نہیں، ایسے ہی عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی سنت ہے نہ نفل ہے، نہ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی سنت ہے نہ کوئی نفل ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے لوگ پہلے آ گئے تو سنت یا نماز نفل نماز پڑھ رہے ہیں، یا نماز عید ہونے کے بعد اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عید کی نماز سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نہ پہلے کوئی سنت ہوتی تھی نہ بعد میں کوئی سنت ہوتی۔ ہاں یہ بات یاد رہے، اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو مسجد میں آپ سنت پڑھیں گے، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، بھی وقت موجود ہے، بھی وقت باقی، آپ مسجد آئے ہیں تب 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ بیٹھیں گے۔ لیکن عیدگاہ میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو عیدگاہ میں کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ اسی طرح سے بھائیوں، اگر کسی بھائی کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی بندہ تاخیر سے آتا ہے، لیٹ سے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ نماز ہو گئی، وہ کیا کرے؟ وہ شخص جو ہے عید کی نماز وہ تنہا ہے تو اکیلے پڑھ لے، یا کوئی جماعت ہے، 2-3 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں، وہ مل کے جماعت بنا کے پڑھ لے، لیکن طریقہ وہی ہے جو عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ جو زائد تکبیرات ہیں انہی تکبیرات کے ساتھ وہ نماز عید ادا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ بھائی نماز ہوگی چلو 2 رکعت ایسے ہی پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ زائد جو تکبیرات ہیں ان تکبیرات کے ساتھ وہ عید کی نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح سے بھائی ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، عید کیونکہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا تہوار ہے، اس خوشی میں شریعت نے عورتوں کا بھی بڑا خیال رکھا ہے۔ شریعت نے کہا کہ اپنی عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے لے کے آؤ، اگر انتظام ہے تو انتظام کرنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، عورتوں کے لیے مسجدوں میں انتظام ہونا چاہیے، تو پھر عیدگاہ کیا چیز؟ شاہ علی بھائی اوپر لے کے جائیے۔ تو عورتوں کو بھی عیدگاہ کو لے کے آنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، بخاری کی روایت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحیض۔ حضرت ام عطیہ صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتوں کو بھی عیدگاہ کے لیے لے کے نکلیں، عید کی نماز کے لیے لے کے نکلیں، حتیٰ کہ اگر حائضہ کوئی عورت ہے تو اسے بھی لے کے آئیں۔ جی حائضہ عورت کو بھی لے کے آئیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، حائضہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، نماز سے الگ تھلگ رہے گی، لیکن وہ خطبے میں شامل رہے گی، واعظ و نصیحت کو سنے گی، دعا میں وہ شامل رہے گی۔ اور یہاں تک کہ مسلم شریف میں ایک الفاظ آتے ہیں، اگر کوئی ایسی غریب خاتون ہے، اس کے پاس جو ہے آنے کے لیے برقع نہیں، سمجھیے برقع نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، کمی بیشی ہے، 4-5 گھر میں عورتیں ہیں، 2-3 برقعے ہیں، 2-3 چلے گئے ہیں، 2-3 رک گئی ہیں، شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس زائد کپڑا ہے، زائد اوڑھنی ہے، دوپٹہ ہے یا برقع ہے، اپنی ان بہنوں کو دو، لِتُلْبِسْهَا أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کہا کہ اپنی اس بہن کو اپنا دوپٹہ دو اور اسے دوپٹہ اڑا کے پہنا کے اسے بھی عیدگاہ لے کے آؤ۔ جی یہاں تک یہ حکم جو ہے شریعت ہمیں دیتی ہے، تو عورتوں کو بھی عیدگاہ لے آنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں معاف کریں بھائی، ہمارے یہاں بہت بڑی غفلتیں اس تعلق سے پائی جاتی ہیں۔ عورت ہر جگہ جاتی ہے، ہر مقام پہ جاتی ہے، ہر پلیس پہ جاتی ہے، اگر کسی اس پر منع ہے تو مسجد کا دروازہ منع ہے، مسجد میں داخلہ منع ہے، عیدگاہ میں داخلہ منع ہے، اسمبلی میں ہماری عورت جا سکتی ہے، پارلیمنٹ میں ہماری عورت جا سکتی ہے، مارکیٹ میں ہماری عورت جا سکتی ہے، جائز ہے یہ۔ اور مزاروں پہ، قبروں پہ دن رات وہیں پہ جا کے سجدے ریز ہو سکتی ہے، جائز ہے یہ۔ لیکن اللہ کے گھر کو عبادت کے الگ تھلگ ان کا انتظام ہوتا ہے، الگ ان کی عبادت الگ ہوتی ہے، ان کے عضو خانے سب کچھ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت مسجد کے سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنا چاہیے، یہ دین اسلام کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، یہ مذاق ہے میرے بھائی۔ ہاں عورتوں کو لے کے آتے ہیں، عورتیں تو ہمارے پاس نہیں، لیکن آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں میں۔
جب ہم عورتوں کو لے کے آتے ہیں تو عورتوں کو یہ سمجھائیں کہ عیدگاہ جب آتے ہیں تو خوشبو لگا کے نہ نکلیں، خوشبو لگا کے نہ آئیں، عطر لگا کے نہ آئیں، پھول لگا کے نہ آئیں، پرفیوم لگا کے نہ آئیں۔ ان ساری چیزوں، یہ ساری چیزیں اسباب زینت اس کو کہتے ہیں، گھر میں استعمال کرنا چاہیے۔ عیدگاہ کو آپ لے کے آتے ہیں تو بن سور کے، سج دھج کے عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، اور عورتوں کو یہ کہنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے بھائی، عید کی نماز ہونے کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کا اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے وقت عمل کی قبولیت کی دعا دیا کرتے تھے۔ عمل کی قبولیت کے کلمات ایک دوسرے کے سامنے کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہماری آپ کی عبادت کو قبول کرے، اللہ ہماری آپ کی نیکی کو قبول کرے۔ اس طرح صحابہ اور اسلاف امت ایک دوسرے کو عمل کی قبولیت کی مبارکبادی دیا کرتے تھے، اور سچ بھی یہی ہے کہ عمل کی قبولیت ہی بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ عبادت میں کر لیا یہ اہم نہیں ہے، رات جاگ لیا یہ اہم نہیں ہے، روزے ہم نے رکھ لیے یہ اہم نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی اہمیت کی چیز یہ ہے کہ یہ عبادت اللہ کے پاس منظور ہوئی کہ نہیں، مقبول ہوئی کہ نہیں، قبول ہوئی کہ نہیں، یہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور ہم بھی خود دعا کریں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر، ایسی دعا ہماری ہونی چاہیے۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے عید کے دن ملے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، گلے ملتی، زور زور سے ڈال کے دباتے، مبارکبادی نہیں، کون سی بھی بادی نہیں ہمارے۔ وہ اگر آپ دوستی میں آپ کر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کلمات ادا کرنا چاہیے، یاد رکھیے تقبل اللہ منا ومنکم، یہ صحیح طریقہ ہے۔ دبانا، نوچنا، ٹھوسنا وہ الگ باتیں ہیں۔ صحیح طریقہ، شریعت والا طریقہ، دین والا طریقہ، صحابہ کا طریقہ یہ ہے، یہ مبارکبادی دینا چاہیے۔ معزز بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ ایک اہم حکم شریعت میں یہ دیتی ہے، عید کی نماز سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے، کل فجر کے بعد میں نے اسی پر درس دیا، صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ فرماتے ہیں، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ الفطر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے، بڑے پر، چھوٹے پر، بچے پر، بوڑھے پر، ہر مسلمان پر۔ اس پر واجب نہیں جس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہے پھر دوسرے دن کا نہیں ہے، صرف ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے دن کا نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 دن 3 دن کا بھی کھانا ہے، وہ شخص بھی صدقہ فطر جو ہے ادا کرے گا۔ صدقہ فطر مقصد کیا ہے؟ 2 مقصد اس کے بتائے گئے، صرف اشارہ دوں گا میں۔ ایک، ہمیں روزے کو پاک اور صاف کرنا ہے، روزے میں جو خطائیں ہوتی ہیں اسے دھلوانا ہے، اور دوسرا مسکین کے لیے کھانے کا انتظام کروانا ہے۔ مسکین کے لیے جو بھوکے ہیں، عید کا موقع ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی جو غریب ہے وہ بھوکا ہے، ہمارے گھر میں خوشی ہے، اس کے یہاں پہ خوشی نہیں، یہ غلط ہے۔ اسی لیے کہا گیا صدقہ فطر ادا کرو، جیسے تم کھاتے پیتے ہو وہ غریب بھی کھائیں، وہ غریب بھی پیئے۔ بھائیو، دنیا میں یاد رکھو، مالداروں کا خیال رکھنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ مالدار کو سردی ہو گئی تو بھی کیوں لگ جاتی، سردی ہو گئی بولتے نا بھائی، آپ کو پریشان ہے بولتے نا۔ غریب جو ہے بیچارہ رگڑتے رہتا ہے بستر میں بیماری سے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ تو کیسے ہیں بھائی، کیسے ہیں آپ، کوئی پریشانی ہے کیا، کوئی ہم مدد کر سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مالدار مدد نہ بھی مانگے ہم تیار رہتے ہیں، بھی ضرورت پڑی نا بھائی مجھے بولنا دیکھو، مجھے یاد کرنا دیکھو۔ بھائی یاد رکھو، لے کے جاؤ یہ بات آج۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا یہ طریقہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے دل میں مالداروں کی محبت کو ڈال دے، نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیے ہیں، سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے کہا اللہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت کو ڈال دیں۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ دعا کرتے تھے، بڑی لمبی دعا، بڑی پیاری دعا، چھوٹی اس میں شروع کے میں کلمات بول رہا ہوں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ بھلے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، برائی سے بچوں یہ توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین، اور اے اللہ میں تجھ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، مسکین کی محبت میرے دل میں ڈال دے، غریب لوگوں کی محبت کو میرے دل میں بٹھا دے پروردگارا۔ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ معزز بھائی، یہ چند ہدایات، یہ چند تعلیمات، یہ چند احکامات تھے جو ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے عید کے حوالے سے۔ اور آخر میں چند غلطیاں بھی ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی یہ
عید کے دن عید کا وقت کا اعلان ہوتا ہے، ٹائم کا اعلان ہوتا ہے، دن کا اعلان ہوتا ہے. بعض لوگ تاخیر سے آتے ہیں عید کے دن بھی. سال میں 2 مرتبہ یہ عیدیں پڑھی جاتی تب بھی تاخیر سے. جمعہ کو بھی لیٹ سے آنے والے ان کا روٹین ہوتا ہے، کبھی بھی لیٹ ہی چاہتے ہیں. جمعہ ہوں دے عید ہوں دے، نہیں، غلط ہے. یاد رکھیے وقت پہ آنے کی کوشش کیجیے. اعلان ہو جاتا ہے وقت کا، ٹائم کا، تو آپ کو وقت پہ آنے کی کوشش کرنا چاہیے. تیاری آپ کو رات ہی سے کرنا ہے، رات ہی سے عید کے لیے تیاری کیجیے آپ، اور وقت پہ آئیے. ہم دیکھتے ہیں نماز سلام پھیرے تو صفا صفا اٹھ کے پڑھتے رہتے نماز. کیا بات ہے بھائی؟ یہ عید کے دن بھی آپ ایسے تاخیر سے آتے ہیں. جو بندہ سال رمضان کا پورا مہینہ وقت پہ آتا ہے لیکن عید کے دن تاخیر سے آتا ہے، ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے. اور جو لوگ رمضان مہینہ بھر نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، عید کے دن برابر پہلے آ کے بیٹھ جاتے وہ لوگ، اور انہوں آپ جلدی بولتے مول صاحب شروع کرو، مول صاحب جلدی شروع کرو، مول صاحب. جو بندے تھے، آتے تھے، بیٹھتے تھے، رہتے تھے، ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے بھائی وہ ہمارے خاص بندے جو ہمیشہ آتے تھے، وہ لوگ نظر نہیں آتے. غلط ہے. یہ جلدی آنے کی کوشش کیجیے. اور دوسری بات بھائی، خاص بڑی اہم بات ہے یہ، ہم نے یہاں پہ دیکھا بھی ہے ہمارے تروپتی میں جو مہندی لگاتے ہیں لوگ لڑکے بیٹھ کے. کئی ہماری مسلم خاص طور عید کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ لڑکیاں اجنبی مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے بیٹھتی مہندی کے لیے. کتنی بے غیرتی ہے، بے حیائی کا کام ہے یہ، بے شرمی کا کام ہے یہ، ڈوب مرنے کا کام ہے. نوجوان لڑکیاں، نوجوان عورتیں اپنا ہاتھ اجنبی مردوں کے ہاتھ میں مہندی کے لیے لے کے بیٹھتی ہیں. اگر ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہے الحمدللہ، انشاءاللہ ایسا نہیں بھی ہوگا ہمارے گھروں میں، لیکن جہاں پہ ایسا ہے، کوئی کسی کو ایسا آپ دیکھیں، پتہ چلے آپ کو، سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ غلط ہے یہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی عورت سے مصافحہ بھی آپ نہیں کرتے تھے. بیعت کے لیے آتے تھے عورتیں، آپ کہتے تھے نہیں میں عورتوں سے بیعت نہیں لیتا، زبانی بیعت لیا کرتا ہوں. بہرحال ایسی کئی منکرات اور ایسے ہم کام کرتے ہیں عید کے موقع پہ بھی. ان تمام کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے. جو کام شریعت نے بتائے وہ کام کرنا چاہیے. یہ چند تعلیمات تھیں جو میں آپ کے سامنے بتانا ضروری سمجھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو، آپ کو، ہم سبھی کو دین اسلام کی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو آنے والی اس عید کو عید سعید کے طور پہ منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری اس عید کو عید سعید منائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کو اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو اس آنے والی عید امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. شر سے، فساد سے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جو دنگائی لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، جو غنڈہ گردی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ظلم سے، ان کی بربریت سے اللہ تعالیٰ ان کی شیطانیت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور دین اسلام پر تا دم حیات اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے. جیسے ماہ رمضان میں اللہ کے گھروں سے جڑے تھے، رمضان کے بعد بھی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان میں عبادتوں کا جو شوق، جو ذوق ہمارے دلوں میں، زندگیوں میں موجود تھا، رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں سے، عبادتوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت ہر ہمیشہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی زندگی تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور توحید کی دولت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اس دولت کو ہمیں اس کی دولت کی حفاظت کرنے والے بنائے، اور اس دولت کو اپنی آل اولاد میں منتقل کرنے اور اس دولت کو اپنی اولاد کو دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.